یہ جو پولرائزیشن کی فضا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف والے اسٹریٹ پاور کی طرف جا رہے ہیں، سڑک کو گرما رہے ہیں۔ عمران خان نے جو بیان دیا ہے اس کے مطابق 2 اکتوبر کو عدلیہ کی آزادی اور جمہوریت کے لیے میاں والی، فیصل آباد اور بہاولپور میں احتجاج ہوگا۔ 5 اکتوبر کو لاہور مینار پاکستان پر احتجاج کریں گے، جبکہ اسلام آباد کے لیے علی امین گنڈا پور کو 4 اکتوبر بروز جمعہ ڈی چوک میں احتجاج کی کال دینے کا پیغام ہے۔ یہ عمران خان کا ایک بیان ہے جو تحریک انصاف نے لیٹر پیڈ کے اوپر اپنے جاری کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، میں آپ کو سنوانا چاہوں گا، کیونکہ سیاست میں 2 طرح کے بیان آتے ہیں۔ ایک ہے جو چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، جو پرائم منسٹر ہیں، وہ بیان دیں یا پریزیڈنٹ بیان دیں، ان کو ایک آفس کا ڈیکورم ہے جس کو مد نظر رکھنا ہے۔ چیف منسٹرز بیان دیں تو وہ صوبوں کے چیف منسٹرز ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، تو ان کو بھی اس آفس کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے بیان دینا ہے۔ وہ تصادم والی انٹرپروونشل یا وفاق کے ساتھ وہ بیان نہیں دے سکتے، یہ ان کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سیاسی ورکر ہو، وہ کھڑا اور تقریر کرے کہ ہم پرائم منسٹر چھوڑیں گے نہیں، حکومت گرا دیں گے، وہ ایک اور مزاج ہے، وہ بول سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ آفس ہولڈ کر رہے ہیں، چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس، اور آپ کا بیان یہ ہو، سنیے گا تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ دکھائیے گا۔ پاکستان کے تمام اداروں سے مخاطب ہوں، میں باقاعدہ طور پہ آج انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ انقلاب کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے۔ اب بس ہو گئی ہے، کوئی گولی چلائے گا تو گولی کھائے گا۔ تم ایک گولی چلاؤ گے، ہم 10 چلائیں گے۔ تم ایک ٹیئر گیس مارو گے، ہم 10 ماریں گے۔ تم ایک لاٹھی مارو گے، ہم 10 ماریں گے۔ اصلاح کی آخری وارننگ ہے، میں اعلان کر رہا ہوں یہاں پر پاکستان کے تمام اداروں کو کہ اگر آپ اپنی قوم کی آواز نہیں سن سکتے، اپنی قوم کی رائے کی عزت نہیں کر سکتے، تو سائڈ پہ ہو جائیں۔ عوام کو فیصلے عوام میں کرنے دیں، سیاسی فیصلے سیاسی پٹلوں کو کرنے دیں، بیچ میں نہ آئے۔ اب زین قریشی، اس بیان کی گنجائش بالکل نہیں ہے سیاست کے اندر، تو میں کہتا ہوں اس میں گنجائش ہونی چاہیے بھی نہیں ہے، لیکن ابھی موجودہ فضا جس میں آگ لگی ہے اس کے اندر کہا جائے کہ مجھے ایک گولی مارو گے تو میں 10 گولیاں ماروں گا، اور چیف منسٹر کہہ رہا ہو یہ بیان، اور چیلنج کس کو کر رہا ہے؟ وفاق کو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یا کوئی گورنر راج لگائے گا، یا کوئی پکڑ کے جیل میں ڈالے گا، یا کچھ اور کرے گا۔ تو یہ چیزیں ڈویبل ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مانی صاحب، آپ نے بریک کے بعد میرے پاس آنا تھا، میری بات ختم نہیں ہوئی تھی، میں جلدی سے پہلے اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ زین آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، میں پہلے اپنی بات جو پچھلی تو بات کر لوں، جو پچھلی پوری نہیں ہوئی۔ بلال کیانی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ آئینی ترمیم جو ہے، میں دوبارہ اس پہ آ جاؤں گا، پہلے اس کا جواب دے دیں، کانٹیکسٹ ٹوٹ جائے گا سارا۔ نہیں سر، وہ پچھلی کروں گا تو اگلی پہ آؤں گا نا، اس پہ بھی آتا ہوں، کہیں نہیں جا رہے۔ میں دوبارہ اس پہ آ جاؤں گا، اس کا جواب دے دیں۔ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں سر، بالکل دیتا ہوں جواب۔ جو یہ بات کر رہے ہیں براڈ کنسنسس کی، سر یہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے براڈ کنسنسس نہیں ہو سکتا، یا ان کے کہنے سے نہیں ہو سکتا۔ حکومت کے کال اور فیل میں فرق ہے۔ یہ بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کون سا براڈ کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ جو یہ الیجڈ مسودہ ہے، یہ آج تک انہوں نے نہ 16 ممبر کمیٹی کو دکھایا، نہ قومی اسمبلی کو دکھایا، نہ سٹیک ہولڈرز کو دکھایا، تو یہ کون سا کنسنسس کریٹ کر رہے ہیں اس کے اندر؟ اسی طریقے سے سر جو پیپلز پارٹی کا جو اس میں رول رہا ہے، میں چاہوں گا آپ ضرور مرتضی وہاب صاحب سے پوچھیں کہ پیپلز پارٹی کا فیدر ان دیئر کیپ 73 کا آئین ہے یا 18ویں ترمیم ہے، اور ان دونوں چیزوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کنسنسس ڈاکیومنٹس ہیں۔ یہ خود بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے اوپر ہم نے 10 ماہ لگا کر کنسنسس کریٹ کیا، 350 گھنٹے کی ہم نے ڈیبیٹس کی اس کے اوپر، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کوئی کنسنسس بلڈ نہ ہو رہا ہے، نہ کوئی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو چور دروازے سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو رات کے اندھیرے میں اتوار کے دن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارے ممبرز کو زیادہ ہو گیا اس کی وضاحت۔ آپ مجھے بتائیں کہ تم ایک گولی مارو گے، میں 10 گولیاں ماروں گا، اس کی گنجائش موجود ہے؟ میں اس پہ ملک صاحب حوصلہ تو کریں سر، میں آ رہا ہوں، میں نے آپ کو وعدہ کیا آپ اس کا جواب دوں گا۔ پہلے بات تو سر اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے، آپ کی بات ہوگی، آپ مجھے بتائیں، نہیں تو پھر میں آگے جاؤں گا۔ آپ بتائیں کہ تم ایک گولی مارو، میں 10 گولی ماروں گا، اس کی گنجائش ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا سر، بلال سر ان کو بعد میں رسپونڈ کر لیجئے گا، میرے کوئسچن پہ آئیں آپ۔ تیار ہے کیا چیف منسٹر آف اے پروونس اس کا کہہ سکتے ہیں، للکار سکتے ہیں؟ سر یو آر ناٹ آنسرنگ مائی کوئسچن۔ Sir, you are not answering my question. You are wasting my time. دیکھیں، I'll answer your question. I'll answer your question. جب ایک پر امن طریقے سے ایک صوبے کا ایک چیف ایگزیکٹو ایک اور صوبے میں آ رہا ہے اور آ کے اپنا سیاسی اور آئینی رائٹ ایکسرسائز کر رہا ہے، آپ کنٹینر لگا رہے ہیں، آپ رستہ بند کر رہے ہیں، ظلم فسطائیت آپ کر رہے ہیں، ٹیئر گیس کا استعمال آپ نے کیا، ربر بلٹس کا استعمال آپ نے کیا، لوگوں کو زد و کوب آپ نے کیا، تو یہ کس زمرے میں آئے گا؟ آپ نے ہمیشہ علی امین گنڈا پور کو اکیوز کیا ہے کہ علی امین گنڈا
گنڈاپور جو ہے غلط بیان دیتا ہے, علی امین گنڈاپور جو ہے غنڈہ گردی کرتا ہے, لیکن پنڈی کے اندر علی امین گنڈاپور نے بردباری کا ثبوت دیا, علی امین گنڈاپور نے رسپانسبلٹی کا ثبوت دیا, علی امین گنڈاپور نے ریٹویٹ کیا جب اس کو لگا کہ آگے جو ہے خون ریزی ہوگی یا نقصان ہوگا. آپ ہمیں خود فورس کر رہے ہیں کہ تصادم کرا کے اسٹیٹ مشینری کا استعمال کر کے. آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں علی امین کے بیان. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں سر, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے, احتجاج کرنا ہمارا حق ہے, جلسہ کرنا ہمارا حق ہے, رائے رکھنا ہمارا حق ہے. اگر آپ اس کو سلب کرنے کی کوشش کریں گے, اگر آپ ٹیئر گیس اور بلٹس کا استعمال کر کے ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے. مراد علی شاہ, ان کو اگر کنٹینر وغیرہ لگا دیا جائے کہ آپ اسلام آباد میں احتجاج نہ کریں, تو ان کو وفاق کو للکار کے چین کہنا چاہیے کہ آپ مجھے ایک گولی مارو گے, میں 10 گولیاں ماروں گا, میں اپنی مشینری ساتھ لے کر آؤں گا, میں آپ کو پکڑ لوں گا, چھوڑوں گا نہیں. سر ملک صاحب سیاسی بیان بازی انہوں نے کسی کو کچھ کیا تو نہیں ہے نا. آپ بٹ ہی از چیف ایگزیکٹو آف فرینڈ, ہی از ناٹ جسٹ اے ورکر جو یہ بیان دے رہا ہے. سر مرتضیٰ وہاب صاحب, بیان بازی تو بیان بازی تو سر ایک سیکنڈ, بیان بازی تو یہ بھی ہوتی ہے ہم پیٹ چاک کر کے لوٹی میں لے کے آئیں گے. مرتضیٰ وہاب صاحب ان کی گود میں جا کر بیٹھ گئے. تو سیاسی ریٹریک اپنی جگہ پہ, دو چیزیں. علی امین گنڈاپور کے پنڈی کے اندر جو ایکشنز تھے وہ رسپانسبل تھے, وہ ایک چیف ایگزیکٹو کے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تصادم ہو رہا ہے اور اسٹیٹ آمنے سامنے آ رہی ہے تو سر میں تیار ہوں اگر وہ خاموش ہو جائیں اور وہ گھر گئے.